بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بوغا عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ دوسری بار ہوش میں آنے پر اس نے سب سے پہلے مونیکا کی آواز سنی تھی۔ غالباً وہ کسی پر برس رہی تھی۔ اس نے اٹھنا چاہا لیکن جنبش بھی نہ کر سکا۔ سارے جسم میں چبھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ ذہن ابھی پوری طرح صاف نہیں ہوا تھا، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ فضا میں تیر رہا ہو۔ آنکھوں کے سامنے دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اسے علم ہو سکا کہ اس کا سارا جسم رسیوں سے جکڑا ہوا ہے اور کروٹ بھی نہیں لے سکتا۔ سر پر بادلوں سے ڈھکا ہوا آسمان تھا اور وہ چت لیٹا ہوا تھا، اس طرح آنکھیں پھاڑ رہا تھا جیسے بادلوں کے پار دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ بہت سے قدموں کی آوازیں کانوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر اسے کیوں اس طرح لے کر جایا جا رہا تھا۔ اس کے دوسرے ساتھی تو شاید اپنے پیروں سے ہی چل رہے تھے، تو پھر عمران کی حالت بھی اس سے مختلف نہ ہوگی۔ وہ بھی اس طرح اسٹریچر میں جکڑ دیا گیا ہوگا اور دوسروں ہی کے کاندھوں پر اس کا بھی سفر جاری ہوگا۔ پھر اس نے جوزف کی آواز سنی جو شاید جنگلیوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ صفدر صرف گردن گھما سکتا تھا، اس کے ہاتھ بھی آزاد نہیں تھے۔ یک بیک اس نے تھریسیا کی آواز سن کر گردن گھمائی۔ وہ اسی لباس میں تھی جس میں پچھلی رات نظر آئی تھی۔ عصا ہاتھ میں تھا اور وہ کسی قدیم ملکہ ہی کی طرح سفر کر رہی تھی۔ ایک زرنگار کرسی تھی جس کے پایوں سے دو لمبے لمبے بانس باندھے گئے تھے اور اس طرح اسے 8 جنگلی اپنے کانوں پر اٹھائے ہوئے چل رہے تھے۔ کیا تم جاگ رہے ہو؟ تھریسیا نے صفدر سے پوچھا۔ مجھے یہی سمجھنے دو کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، صفدر نے کہا۔ ایسا خواب جو ابدی نیند پر ختم ہوگا، تھریسیا بولی۔ مگر مجھے اس طرح کیوں لے کر جایا جا رہا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ یہ مخصوص رعایت ہے، دوسرے پیدل ہی گھسٹ رہے ہیں، تھریسیا نے کہا۔ یک بیک مونیکا بھی گرجنے لگی۔ تم یقیناً یورپین ہو، لیکن ان جنگلیوں سے زیادہ وحشی معلوم ہوتی ہو۔ کیا تمہیں اس بیچاری لڑکی پر رحم نہیں آتا جس کے لیے 2 قدم چلنا بھی مشکل ہے؟ مونیکا نے کہا۔ اب صفدر کو ڈیزی کا خیال آیا، یقیناً اس کی حالت ابتر ہوگی۔ تم میں کئی رحم دل بھی ہوں گے، تھریسیا نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ ان سے کہو کہ وہ اسے اپنے کاندھوں پر اٹھا لیں، تھریسیا نے کہا۔ ان دونوں کو رسیوں سے کیوں جکڑ رکھا ہے؟ کیا وہ بھاگ جائیں گے؟ خاموش رہو، اب مجھے مخاطب نہ کرنا، میں ہر کس و ناقص سے گفتگو نہیں کرتی، تھریسیا نے کہا۔ مونیکا بڑبڑاتی رہی، لیکن اب تھریسیا بھی صفدر کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ آخر یہ عورتیں کیوں آئی تھیں؟ تھریسیا نے ہنس کر پوچھا۔ کیا عورتوں کو دفینوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی؟ صفدر نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ تم دونوں مزدوروں کی حیثیت سے اس پارٹی کے ساتھ آئے ہوگے، تھریسیا نے کہا۔ خیال غلط نہیں ہے، لیکن تمہارے انداز سے گفتگو سے یہی محسوس ہوتا ہے جیسے تم اس قسم کی پارٹیوں کی منتظر بیٹھی رہتی ہو، صفدر نے کہا۔ تھریسیا ہلکا سا کہکا لگا کر بولی۔ تمہارا خیال بھی غلط نہیں ہے، ہم اس طرح کی پارٹیاں بلواتے ہی رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ صفدر نے پوچھا۔ ہمارے ایجنٹ آس پاس کے ممالک میں دفینوں کا پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، لہٰذا اس قسم کی پارٹیاں اکثر آتی ہی رہتی ہیں، تھریسیا بولی۔ تو کیا دفینے محض بکواس ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ اب تو بکواس ہی ہیں، کیونکہ ہم بہت پہلے ان پر قبضہ کر چکے ہیں، تھریسیا بولی۔ مگر تم ان لوگوں کا کیا کرو گی؟ صفدر نے پوچھا۔ یہ ایک نئی قوم بنیں گے، زیرو لینڈ کے شہری کہلائیں گے، تھریسیا نے کہا۔ آہا، تو کیا یہی جزائر زیرو لینڈ کہلاتے ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ نہیں، یہ زیرو لینڈ کا صرف ایک معمولی سا حصہ ہے۔ زیرو لینڈ کا دارالحکومت کہاں ہے؟ شاید تمہارے فرشتے بھی وہاں تک نہ پہنچ سکیں، تھریسیا نے کہا۔ مگر بوغا تم لوگوں سے کیسے جا ملا؟ وہ تو ایک اسمگلر تھا، صفدر نے پوچھا۔ وہ ہمیشہ ہی سے ہمارے ساتھ رہا ہے، ہمارے وسائل کا تعلق بھی تمہاری ہی دنیا سے ہے، اس لیے ہمیں سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ مختلف حلقوں سے زر مبادلہ کمانے کے لیے اسمگلنگ کو ذریعہ بنایا جاتا ہے، لیکن جو ہمارے اعلی کار ہیں اسے صرف بین الاقوامی پیمانے پر ہونے والی اسمگلنگ ہی سمجھتے ہیں، انہیں اس کے اصل مقصد کا علم نہیں ہے، تھریسیا نے کہا۔ اور بوغا بھی انہی لوگوں میں سے ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، وہ تو اس تنظیم کا سربراہ ہے اور زیرو لینڈ کی ایک بہت بڑی شخصیت۔ البتہ اس کے تحت کام کرنے والے زیرو لینڈ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تھریسیا نے بتایا۔ تو ان جزیروں میں تم لوگ بستیاں بسا رہے ہو؟ صفدر نے پوچھا۔ عارضی بستیاں، یہاں زیرو لینڈ کے لیے کام ہوتا ہے، تھریسیا بولی۔ آہا، سمجھا، تو اس طرح تم لوگ مہذب دنیا سے مزدور مہیا کرتے ہو، صفدر نے کہا۔ ٹھیک سمجھے، جنگلیوں سے مشینوں پر کام نہیں لیا جا سکتا، ان سے تو بس ایسے ہی کام لیے جاتے ہیں جیسا کہ تم اس وقت دیکھ رہے ہو، لیکن یہ بھی نہیں جانتے کہ یہاں پھنسنے والے مہذب آدمیوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ اس بستی سے بھی واقف نہیں ہے جہاں تم لے کر جائے جا رہے ہو، انہیں ایک مخصوص جگہ سے آگے بڑھنے نہ دیا جائے گا،
تھریسیا نے کہا۔ تو پھر میرا خیال ہے کہ محض انہیں قابو میں رکھنے کے لیے تم لوگوں نے یہ ڈھونگ پھیلایا ہے۔ تم پجارن ہو اور وہ دیوتا۔ نہ صرف انہیں قابو میں رکھنے کے لیے بلکہ مہذب دنیا کے آدمیوں کو بھی مروب کیا جاتا ہے تاکہ وہ کبھی ہمارے خلاف سازش کا خیال بھی دل میں نہ لا سکیں۔ کیا تم بھی اس وقت بکھلانا گئے ہوگے جب تمہاری گولیاں حیرت انگیز طور پر ضائع ہو گئی ہوں گی؟ مجھے اطلاع ملی تھی کہ تم لوگوں نے ٹومی گنوں سے جنگلیوں پر گولیاں برسائی تھیں، تھریسیا نے کہا۔ یہ حقیقت ہے کہ میں بکھلا گیا تھا، لیکن جانتی ہو عمران اس وقت کیا کر رہا تھا؟ سفدر نے کہا۔ کیا کر رہا تھا؟ تھریسیا بولی۔ ماؤتھ آرگن بجا رہا تھا، سفدر نے کہا۔ مگر اب اس وقت کیوں خاموش ہیں یہ حضرت؟ میں الجھن میں ہوں، تھریسیا نے کہا۔ کیا ہوش میں ہے؟ سفدر نے پوچھا۔ پوری طرح، لیکن اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا ہے جیسے پہلی بار دیکھا ہو سکتا ہے کہ کوئی نئی چال سوچ گئی ہو۔ میرے ستارے اچھے تھے کہ ایک بیک وہ اس طرح ظاہر ہو گیا، ورنہ بعد میں شاید مجھے خودکشی ہی کرنی پڑتی، تھریسیا نے کہا۔ شاید اپنی حماقت پر زندگی بھر افسوس کرتا رہے گا، سفدر نے کہا۔ اسے حماقت نہ کہو، اگر تمہاری زندگی خطرے میں نہ ہوتی تو کبھی ایسا قدم نہ اٹھاتا، تھریسیا نے کہا۔ تو کیا واقعی تم مجھے مار ڈالتی؟ سفدر نے مسکرا کر پوچھا۔ لیکن تھریسیا اس سوال پر خاموش ہی ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سفدر نے پوچھا، لیکن وہ پچھلی رات معلق کیسے ہو گیا تھا؟ وہ روشنی کیسی تھی؟ سفدر نے پوچھا۔ وہ روشنی ابھی تجرباتی دور میں ہے، لیکن ایک دن ہم اسی کے ذریعے چاند تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عمران محض اس عصا کی وجہ سے معلق ہوا تھا، کشش اس پر اثر نہیں بلکہ براہ راست عصا پر اثر انداز ہوئی تھی۔ چونکہ اس نے اسے پکڑ رکھا تھا اس لیے وہ بھی اوپر کو اٹھتا چلا گیا تھا، تھریسیا نے بتایا۔ لیکن معلق کیسے ہو گیا تھا؟ اگر اس روشن دائرے کی قوت کشش زمین کی قوت کشش پر غالب آ گئی تھی تو عمران کو بھی اسی سے جا چپکنا تھا۔ اگر وہ عصا اس کو اس کے حد تک اوپر لے کر جا سکتا تھا کہ اس کے پیر زمین چھوڑ دیں تو درمیان ہی میں لٹکے رہ جانے کی کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ سفدر نے پوچھا۔ شاید تم یہ بھول رہے ہو کہ ایک عصا میرے ہاتھ میں بھی تھا، اس سے نکلنے والی برقی روح عمران کو نیچے کھینچ رہی تھی، پھر وہ معلق کیوں نہ ہو جاتا؟ مقصد اسے تنہا کرنا تھا۔ اگر میرے عصا سے برقی روح خارج نہ ہو رہی ہوتی تو اس کا عصا اسے اوپر ہی لیے چلا جاتا، تھریسیا نے بتایا۔ تمہارا عصا بھی کیوں نہیں کھینچا تھا؟ سفدر نے پوچھا۔ اگر دائرے کے فوکس میں ہوتا تو یقینی طور پر اس کا بھی یہی حشر ہوتا۔ یہ عصا زیرو لینڈ کے سائنسدانوں کی حقیر سی ایجاد تمہاری دنیا کی سب سے زیادہ متحیر کن ایجاد پر بھاری ہے۔ ایک ننھی سی بیٹری اس سے 1000 طرح کے کام لے سکتی ہے، اور اسے صرف وہی روشنی۔ اوہ، مگر میں تمہیں یہ سب کچھ کیوں بتا دی ہوں؟ تھریسیا نے کہا۔ نہ بتاؤ، لیکن میں ان آدم خوروں کے متعلق ضرور پوچھوں گا جو صرف عورتوں کا گوشت کھاتے ہیں، سفدر نے کہا۔ اور تم لوگ ان آدم خوروں سے بھی زیادہ بھیانک ہو جو ان بیچاریوں کو ان کی بھینٹ چڑھانے کے لیے ساتھ لائے ہو۔ وہ آدم خور نہیں ہیں، ایسی خطرناک مہمات میں عورتیں حصہ نہیں لیتی، اس لیے یہ تدبیر کی گئی ہے۔ آخر بستی کے لیے عورتوں کی بھی ضرورت ہے۔ اگر لوگ یہاں آئے اور ان آدم خوروں نے ہماری اسکیم کے مطابق انہیں آگے نہیں بڑھنے دیا اور وہ واپس چلے گئے، پھر دوبارہ آئے اور کسی نہ کسی طرح چند عورتیں بھی ساتھ لائیں، اور اب تو ہر پارٹی کے ساتھ 2-4 عورتیں ضرور ہوتی ہیں تاکہ انہیں آدم خوروں کے حوالے کر کے دفینوں کے صحیح مقامات معلوم کیے جائیں۔ لیکن وہ آدم خور انہیں دوڑاتے ہوئے ٹھیک اسی جگہ پر پہنچا دیتے ہیں جہاں سے تم لوگوں نے یہاں کے لیے سفر شروع کیا تھا۔ مگر یہ بتاؤ کہ تم دونوں نے ادھر کا رخ کیوں کیا تھا؟ تھریسیا نے پوچھا۔ دفتر عمران نے ہانک لگائی۔ سفدر، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اس لیے ماؤتھ آرگن بجانا چاہتا ہوں۔ ان سے کہو کہ کم از کم میرا ایک ہاتھ تو آزاد کر ہی دیں۔ مونیکا جھپٹ کر اس کے پاس پہنچی اور دونوں ہاتھ اٹھا کر چیخنے لگی۔ کھولو، اسے کھول دو، سنگدل عورت، ہٹو، ہٹ جاؤ اس کے قریب سے، تھریسیا بول رہی۔ پھر اس نے جنگلیوں سے کچھ کہا اور اسے گھسیٹتے ہوئے پیچھے لے گئے۔ یہ کون ہے اور خصوصیت سے عمران ہی کے گرد کیوں ناچتی رہتی ہے؟ پتہ نہیں کیوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اسے پہلے بھی کہیں دیکھ چکی ہوں، تھریسیا نے سفدر سے کہا۔ مگر یہ جولیانا فٹز واٹر تو نہیں ہو سکتی؟ میں نہیں جانتا کون ہے، سفدر کا مختصر سا جواب تھا۔ اسے اندازہ کر لیا تھا کہ عمران اسے خاموش ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ اسے سمجھاؤ کہ اس سے دور ہی رہے، ورنہ تھریسیا نے جملہ پورا نہیں کیا۔ مونیکا اب بھی چیخے جا رہی تھی۔ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم نہتے لوگ تمہارا کیا بگاڑ لیں گے جو اس طرح لے کر جا رہے ہیں، سفدر نے کہا۔ جو نہتے لوگ کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، وہ اپنے پیروں سے ہی چل رہے ہیں۔ ہاں، کسی حد تک یہ بھی ممکن ہے کہ تم آزاد کر دیے جاؤ، لیکن وہ قطعی ناممکن ہے، تھریسیا نے کہا۔ تھریسیا، کیا تمہیں شکرال کی مہم یاد نہیں؟ کیا ہم نے تمہیں اپنا قیدی بنایا تھا؟ سفدر نے کہا۔ مجھے آج تک افسوس ہے کہ اپنی حماقت پر کہ میں نے عمران کو قتل کیوں نہیں کر دیا تھا، تھریسیا بولی۔ میں سن رہا ہوں، عمران نے ہانک لگائی۔ اس کا اسٹریچر بھی قریب ہی تھا۔
اب قتل کر دو، وہاں لے جا کر کیا کرو گی؟ عمران بولا۔ اس سے کہو کہ خاموش رہے، تھریسیا نے غصیلی آواز میں کہا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، صفدر نے آہستہ سے پوچھا، کیا تم اسے مرتے دیکھ سکو گی؟ خاموش رہو، تھریسیا نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ دوپہر کو ایک جگہ انہوں نے قیام کیا۔ تھریسیا کی زرنگار کرسی ایک اونچی جگہ پر رکھی ہوئی تھی۔ حام اور اس کے ساتھیوں کو چاول اور خشک مچھلیاں دی گئیں۔ کھانے کی تیاری میں 1.5 گھنٹہ صرف ہوا۔ صفدر اور عمران اب بھی اسٹریچروں میں ہی جکڑے ہوئے تھے۔ کھانے کے لیے بھی انہیں اٹھنے کی اجازت نہ ملی۔ تھریسیا کا حکم تھا کہ کوئی انہیں اسی طرح لیٹے لیٹے کھلا دے۔ مونیکا اور ڈیزی اٹھی تھی۔ ڈیزی صفدر کے پاس رک گئی۔ مونیکا عمران پر جھکتی ہوئی بولی تھی، بتاؤ میں کیا کروں تمہارے لیے؟ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میرا جسم نیزوں سے چھت کر رہ جائے، مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ آخر یہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ مونیکا نے کہا۔ تم انہیں کیا سمجھتی ہو؟ عمران نے پوچھا۔ سمجھ بھی نہیں آتا، مونیکا بولی۔ یہ بوگا ہی کی طاقت ہے، عمران نے کہا۔ نہیں، مونیکا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یقین کرو میں نے بھی اس کے متعلق غلط اندازہ لگایا تھا، عمران نے کہا۔ کیا تم اس عورت کو پہلے سے جانتے تھے؟ مونیکا نے پوچھا۔ بوگا کے بہتیرے ساتھی میرے جانے پہچانے ہیں، عمران نے کہا، مگر مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ عورت تمہارے ساتھ کسی قسم کی لاگ رکھتی ہو، مونیکا نے کہا۔ میں تو نہیں سونگھ سکا، تمہاری ناک تیز معلوم ہوتی ہے۔ ارے تو بیٹھی کیوں ہو، کھلاؤ نہ مجھے، آخری وقت چاول اور مچھلی ہی نصیب ہونا تھا، عمران نے کہا۔ دفتن تھریسیا جھلائے ہوئے لہجے میں چیخی، اے عورت تم ہٹو، کوئی اور کھلائے گا اسے۔ کیوں؟ مونیکا پلٹ کر گرائی۔ بکواس مت کرو، یہ حکم ہے، تھریسیا نے کہا۔ ہٹ جاؤ مونیکا، ورنہ وہ تمہیں خاک کا ڈھیر بنا دے گی، عمران نے ٹھنڈی سانس لی۔ آخر یہ مجھے خصوصیت سے تمہارے قریب کیوں نہیں جانے دیتی؟ مجھے بتاؤ کہ کیا بات ہے، مونیکا نے پوچھا۔ اسی سے پوچھو، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، عمران نے کہا۔ تم نہیں ہٹی ابھی؟ تھریسیا نے پھر للکارا۔ مونیکا جھلاہٹ میں مڑی اور قریب ہی سے ایک پتھر اٹھا کر اس پر کھینچ مارا۔ تھریسیا بھی شاید غافل نہیں تھی، اس نے بڑی پھرتی سے اپنا عصا اٹھایا تھا۔ پتھر آدھے ہی راستے سے پلٹ کر مونیکا کے سر پر پڑا اور وہ چیخ مار کر الٹ پڑی۔ بس ایسا ہی معلوم ہوا جیسے اس نے پتھر نے فوری طور پر اس کا کام تمام کر دیا ہو۔ کس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ مونیکا کے قریب جاتا؟ مونیکا اٹھی لیکن کھڑی نہ ہو سکی۔ گھٹنوں کے بل بیٹھی، آگے پیچھے جھولتی رہی۔ پیشانی سے بہتے ہوئے خون سے پورا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں تمہیں اس دیوانگی کی سزا ضرور دوں گا، دفتن صفدر نے عمران کی گراہٹ سنی، مگر یہ احمق عمران کی شوخیوں سے بھرپور آواز نہیں تھی۔ یہ تو اس خوفناک روح کی آواز تھی جو اکثر عمران کے جسم میں حلول کر جاتی تھی۔ اس کے جسم سے لپٹی ہوئی رسی کے کئی بل تراتر ٹوٹے اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کئی جنگلی نیزے تان کر اس کی طرف جھپٹے، لیکن ان کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی عمران نے اسٹریچر سے ایک پٹی کھینچ لی تھی۔ وہ بھلا اس پٹی کو کب خاطر میں لاتے، کیونکہ ان کے ہاتھوں میں تو نیزے تھے۔ انہوں نے اس پر بھرپور چھلانگیں لگائیں۔ عمران کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بیک وقت 3 نیزے اسے چھید کر رکھ دیتے، لیکن 2 نیزے تو زمین پر پڑے تھے اور ایک اٹھا ہی رہ گیا تھا، اور اس لیے اٹھا رہ گیا تھا کہ اسے استعمال کرنے والے کی کھوپڑی لالہزار بن گئی تھی، اور وہ غالباً سوچ رہا تھا کہ آگے گرے یا پیچھے۔ وہ دونوں دوبارہ سنبھلے اور پھر تو چاروں طرف سے عمران پر یلغار شروع ہو گئی، لیکن وہ اس سے پہلے ہی اتنا پیچھے ہٹ گیا تھا کہ اس کے ساتھی اس یلغار سے متاثر نہ ہو سکیں۔ جوزف نے بھی بڑی پھرتی دکھائی تھی۔ اگر وہ صفدر کا اسٹریچر دوسری طرف نہ گھسیٹ کر لے جاتا تو وہ بری طرح کچلا گیا ہوتا۔ عمران جنگلیوں میں گھرا ہوا بالے کے ہاتھ دکھا رہا تھا۔ کیا مجال کہ جسم پر ذرا سی بھی خراش آئی ہو۔ سارے نیزے اسٹریچر کی پٹی ہی سے ٹکراتے تھے۔ 2 منٹ کے اندر ہی اندر کئی زخمی بھی ہوئے۔ جس کے سر پر پٹی پڑ جاتی دوبارہ اٹھ نہ پاتا۔ تھریسیا بوکھلاہٹ میں کرسی پر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے شاید ابھی تک احساس نہیں رہ گیا تھا کہ عمران کے دوسرے ساتھی جو آزاد ہیں کسی وقت بھی اس پر یلغار کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اسے صفدر کی آزادی کی خبر نہ ہو سکی۔ جوزف نے چپ چاپ اسے کھول دیا تھا۔ صفدر لیٹے ہی لیٹے قریب کی جھاڑیوں میں رینگ گیا۔ وہ اس چٹان کے پیچھے پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا جس پر تھریسیا کی کرسی رکھی ہوئی تھی۔ حام اور اس کے ساتھیوں سے تو اس کی توقع فضول تھی کہ کسی قسم کی مدد کریں گے، کیونکہ انہیں تو یقین ہو چکا تھا کہ وہ کسی شیطانی قوت کے زیر اثر ہے۔ اس وقت بھی حام اپنے بال نوچ کر کہہ رہا تھا، یہ کیا کیا اس پاگل آدمی نے؟ کیا اسے مونیکا کو زخمی ہوتے نہیں دیکھا تھا؟ کیا وہ کسی آدمی کی قوت تھی جسے پھینکے ہوئے پتھر کا رخ موڑ دیا تھا؟ یہ سور کا بچہ سب کی تباہی کا باعث بنے گا۔ مونیکا ایک طرف بے ہوش پڑی تھی۔ جوزف جہاں تھا وہیں کھڑا رہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ خالی اسٹریچر پر تھریسیا کی نظر پڑنے پائے۔ اس نے کوشش کی تھی کہ حام کے ساتھیوں میں سے کوئی صفدر کی جگہ لیٹ جائے،
لیکن سبوں نے کھٹکنے کتوں کی طرح دانت نکال کر اسے گالیاں دی تھیں۔ کوئی اور موقع ہوتا تو جوزف ان کے سر توڑ دینے کی کوشش کرتا، لیکن اس وقت وہ اپنا دماغ ٹھنڈا ہی رکھنا چاہتا تھا۔ عمران کے ہاتھ ابھی تک سست نہیں ہوئے تھے۔ دفتن جوزف نے تھریسیا کی چیخ سنی اور کلانچے بھرتا ہوا اس کی جانب دوڑا۔ عصا اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا اور وہ صفدر سے گتھی ہوئی تھی۔ جوزف نے عصا پر قبضہ کرنے میں بڑی پھرتی دکھائی تھی۔ اب جنگلی عمران کو چھوڑ کر صفدر کی طرف جھپٹے اور عمران نے چیخ کر کہا، جوزف، دستے میں لگا ہوا سرخ بٹن دباؤ۔ جوزف کے حواس بحال ہی تھے، اس لیے اسے کسی قسم کی بوکھلاہٹ سرزد نہ ہوئی، اور پھر وہ تو جنگ و جدل کا موقع تھا۔ ایسے مواقع ہی پر وہ پوری طرح بیدار نظر آتا تھا۔ سرخ بٹن دبتے ہی نوکیلی برجیوں سے چنگاریوں کی بچھاڑ شروع ہو گئی۔ جنگلی ٹھٹکے اور پھر خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹنے لگے۔ اتنی دیر میں عمران ان سے کتراتا ہوا جوزف کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اسے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے عصا لیا اور پھر جنگلیوں کی طرف دوڑ پڑا۔ عصا سے چنگاریاں اب بھی پھوٹ رہی تھیں۔ جنگلیوں کے پاؤں اکھڑ گئے، شاید وہ عصا ہی ان کا دم نکال لینے کے لیے کافی تھا۔ وہ بے تحاشا ایک جانب کو بھاگتے چلے گئے۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہ تھریسیا کی طرف بڑھا جو ابھی صفدر سے الجھی ہوئی تھی۔ اب الگ ہٹتی ہو یا میں تم پر بھی چنگاریاں برساؤں، عمران نے کہا۔ تم بھی اسے چھوڑ دو صفدر۔ صفدر نے اسے چھوڑ دیا، لیکن تھریسیا پر تو شاید دیوانگی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ وہ اسے بری طرح نوچ کھسوٹ رہی تھی۔ آخر صفدر نے جھلا کر اسے دھکا دیا اور وہ چٹان کے نیچے لڑک گئی۔ خبردار، عمران نے للکارا، اب پتھر چلانا مت شروع کر دینا ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔ لیکن وہ بھی شاید جنگلیوں کی طرح کسی جانب بھاگ نکلنے کی فکر میں تھا۔ عمران تاڑ گیا اور دوسرے لمحے میں اس نے چٹان کے نیچے چھلانگ لگا دی۔ بہت مشکل ہے تھریسیا، اب تو مشکل ہی سے مجھے دھوکہ دے سکو گی، عمران نے کہا۔ بہتری اسی میں ہے کہ مجھے بوگا تک پہنچا دو۔ تھریسیا خاموش کھڑی رہی۔ اتنے میں صفدر بھی نیچے آ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر باندھو، عمران نے اس سے کہا۔ یہ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں، تھریسیا اپنا نقاب الٹتی ہوئی بولی۔ ہاں، عمران نے احمقانہ انداز میں ٹھنڈی سانس لی اور بولا، اب تو وقت نہیں ہو سکتا، مگر صرف مجھ سے۔ بہتر یہی ہے کہ چپ چاپ ہاتھ بنوا لو، عمران بولا۔ اور تم نے یہ سب کچھ اس عورت کے لیے کیوں کیا ہے؟ تھریسیا آنکھیں نکال کر بولی۔ عمران کچھ نہ بولا۔ صفدر آگے بڑھ کر تھریسیا کے ہاتھ باندھنے لگا۔ اچھی بات ہے، تھریسیا دانت پیس کر بولی، میں دیکھوں گی کہ تم کدھر جاتے ہو۔ مجھ سے توقع نہ رکھو کہ میں تمہیں بوگا تک کوئی رہنمائی کروں گی۔ جہنم میں گیا بوگا، عمران نے گردن جھٹک کر کہا۔ اب تم مل گئی ہو، یہاں سے سیدھے سوئٹزرلینڈ چلیں گے، وہاں ایک چھوٹا سا بنگلہ بنا کے میں انڈے دیا کروں گا اور تم تلا کرنا، عمران نے کہا۔ بڑے ظالم ہو، تھریسیا کی ہنسی میں بے بسی شامل تھی۔ فکر مت کرو، تمہیں اسی شان سے لے کر چلیں گے، اسی کرسی پر بیٹھو، ہمارے آدمی تمہیں اٹھائیں گے، لیکن عصا میں اپنی دم میں لٹکاؤں گا تاکہ جنگلی پیچھے سے حملہ نہ کر سکیں، عمران نے کہا۔ اوہ ٹھہرو، تم زخمی تو نہیں ہوئے؟ تھریسیا نے پوچھا۔ ان کے نیزے بڑے زہریلے ہوتے ہیں۔ مرنے دو، تمہیں کیوں فکر ہے، جلدی کرو، چلو، عمران بولا۔ تھریسیا ہنسنے لگی، دل کھول کر کہکہے لگا رہی تھی، پھر اس نے ہنستے ہی کہا، مذاق سمجھے ہو؟ مجھ پر اس طرح ہاتھ ڈال دینا ہنسی کھیل نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ وہ بھاگ گئے ہوں گے، جھاڑیوں میں چھپ چھپ کر نیزے پھینکیں گے اور میں تم میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچے گا، تھریسیا نے کہا۔ تب پھر دوسری تدبیر بھی ہو جائے گی، عمران بولا۔ میں بھی تو سنو، تھریسیا نے زہر خند لہجے میں کہا۔ ڈیزی تمہارے کپڑے پہنے گی اور تم ڈیزی کے، میں اور صفدر پھر اسٹریچر پر لیٹ جائیں گے۔ انہوں نے تمہاری شکل کبھی نہ دیکھی ہوگی، اس لیے ظاہر ہے کہ تمہاری طرف تو توجہ تک نہ دیں گے۔ ڈیزی کے چہرے پر نقاب ہوگا اور ہاتھ میں عصا، عمران نے کہا۔ یہ نہیں ہو سکتا، تھریسیا پہ چیخ پڑی۔ یہی ہوگا، اور تمہارے حلق میں کپڑا ٹھونس کر اوپر سے پٹی باندھ دی جائے گی تاکہ تم انہیں ان کی زبان میں مخاطب کر کے کچھ نہ کہہ سکو، عمران نے کہا۔ اچھی بات ہے، دیکھنا کہ حشر کیا ہوتا ہے تمہارا، تھریسیا بولی۔ وہ جھاڑیوں سے چھپ کر دیکھیں گے اور اسے بھی مقدس پجارن کی پراسرار قوتوں کا کرشمہ سمجھیں گے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ نعرے لگاتے ہوئے باہر آئیں اور جلوس میں شریک ہو جائیں۔ کیا خیال ہے، عمران نے کہا۔ تھریسیا سر جھکائے کھڑی اپنا نچلا ہونٹ چباتی رہی۔ مونیکا نے ڈیزی کے کپڑے تھریسیا کو پہنائے اور ڈیزی مقدس پجارن بن گئی، لیکن وہ تھریسیا کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر ہونٹوں پر پٹی نہ باندھ سکی۔ تھریسیا نے بلند آواز میں قسم کھائی تھی کہ وہ مونیکا کو زندہ نہ چھوڑے گی۔ وہ عمران کو بھی برا بھلا کہہ رہی تھی، اور عمران نے صفدر سے کہا تھا، ذرا دیکھنا میرے کان پر جوں تو نہیں رینگ رہی۔ صفدر بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، یہ طریقہ کار مناسب نہیں معلوم ہوتا، تھریسیا ہمیں کسی اندھے کنویں میں ہی جا کر گرائے گی۔ وہ نہ گرائے تبھی اندھا کنواں تو ہر قدم پر موجود ہے، عمران نے کہا۔ کیوں نہ ہم یہیں ٹھہریں، صفدر نے کہا، اور ممی ڈیڈی کے آمد کے منتظر رہیں۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لی اور صفدر برا سا منہ بنائے ہوئے دوسری طرف مڑ گیا۔ مونیکا تھریسیا سے بہت بری طرح پیش آتی، لیکن عمران نے اسے سختی سے تنبیہ کی تھی۔
دوسری طرف وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر تھریسیا کو موقع مل گیا تو مونیکا خاک ہی میں مل جائے گی۔ اس نے اسے قسم کھاتے ہوئے بھی سنا تھا۔ حام کے ساتھ ہی شاید اس زرنگار کرسی میں ہاتھ بھی نہ لگاتے، لیکن وہ خائف عمران سے بھی خائف تھے۔ خود حام کا یہ عالم تھا کہ اب وہ اسے آنکھ ملا کر گفتگو کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال 4 آدمیوں نے مقدس پجارن کی کرسی کاندھوں پر اٹھائی اور جلوس حرکت میں آ گیا، لیکن عمران کی اسکیم کے مطابق نہ تو تھریسیا کا منہ بند کیا جا سکا اور نہ صفدر اس پر تیار ہوا تھا کہ انہیں دوبارہ اسٹریچروں پر جکڑ دیا جائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔